السلام علیکم ایوری ون آج ہم پڑھنے والے ہیں جنون ستم از قلم عروشی خان ایپیسوڈ 16۔ مہوش حسام شاہ سے جی بھر کر ذلیل ہونے کے بعد بالآخر پریحان شاہ کے کمرے تک پہنچ ہی گئی تھی۔ اندر سے آتی کہکوں کی آوازوں پہ وہ اپنے چہرے کو نارمل کرتی دھڑام سے دروازہ کھول گئی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تمیز کے دائرے میں رہتے وہ بے حد اخلاق سے سب کو مشترکہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ یہ تمیز اور اخلاق ابھی کچھ دیر پہلے حسام شاہ کا ہی سکھایا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ ان سب کی ناسمجھ نظروں سے مہوش کو اپنا سلام کرنا بیکار لگا تھا۔ مہرو تم؟ ریحان جو ڈریسنگ روم سے کپڑے چینج کر بیزاری سے باہر نکل رہی تھی، اپنے سامنے اپنی دوست کو دیکھتے بے ساختہ چہرے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں آ پہنچے گی۔ ہاں میں نے کہا تھا نا میں تمہاری خاطر یہاں آؤں گی۔ دیکھو میں آ گئی۔ وہ اپنے دونوں بازو کھول کر اس کو اپنے گلے سے لگاتی بے حد محبت سے بولی، یوں کہ اس کی ریحان شاہ سے محبت کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ اندر داخل ہوتی ایشل خان نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے چپکتے دیکھ جلے کٹے انداز میں پوچھا، جس پہ ریحان شاہ کھلکھلائی، جل رہی ہو تم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا موڈ بے حد فریش ہو گیا تھا۔ ہاں، تم لوگ ہی تو رہ گئی ہو حور پریاں جن سے میں جلوں گی۔ بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر بولتی وہ ان دونوں کے منہ میں کڑواہٹ گھول گئی۔ مجھ سے نہیں ملو گی؟ اس کو آگے کی جانب بڑھتے دیکھ مہوش نے جان بوجھ کر دل جلاتے لہجے میں کہا، ایشل کا دل کیا اس لڑکی کا سر پھاڑ دے جو اس کی دوست پہ قبضہ کر کے بیٹھ چکی تھی۔ نہیں، کیونکہ ابھی میں نے ریحان کی جیولری نکالنی ہے اور اس کی کچھ ضروری چیزیں، سو پلیز سائڈ پہ ہو جائے، جان بوجھ کر اسے جتانے والے لہجے میں کہتی اور مہوش کے لبوں سے مسکراہٹ نوچ گئی۔ ارے بیٹا، بچی پہلی دفعہ گھر آئی ہے، اسے کچھ کھانے کو دو۔ رملہ شاہ نے ان کو آپس میں الجھتے دیکھ بالآخر مداخلت کی، زہر لا دے اسے۔ ایشل منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی الماری کے اندر منہ گھسیڑ گئی۔ اسے ریحان شاہ کے ساتھ اس لڑکی کی دوستی ایک آنکھ نہیں بھاری تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ مہوش نے جان بوجھ کر دل جلاتی مسکراہٹ لبوں کی سجائے پوچھا، جس پہ ایشل نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ اگلے ہی پل وہ گڑبڑا کر ریحان کی جانب متوجہ ہو گئی جو تیار ہونے کے لیے اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا بکواس ہے؟ یشب شاہ جو اپنے کمرے سے نکلتا نیچے لان کی جانب بڑھ رہا تھا، آئینور شاہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنتا بے ساختہ ٹھٹک کر رکا۔ آواز کچن کے ساتھ بنے اوپن اسکائی سے آ رہی تھی۔ یشب شاہ کو حیرت ہوئی اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اوپن اسکائی کی جانب بڑھے۔ سامنے ہی وہ پوری قیامت بنی تباہی مچانے کو تیار تھی۔ اس نے آج نکاح کی مناسبت سے نہایت خوبصورت پستہ سبز رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ پستہ رنگ ایک ایسا رنگ جو وقار، نزاکت اور مشرقی حسن کا مکمل عکس لگ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت شرٹ نہ زیادہ بھاری تھی اور نہ سادہ، بلکہ اس پر نہایت نفاست سے کی گئی سنہری کڑھائی ہر زاویے سے خوبصورت لگ رہی تھی، یوں کہ روشنی اس کے لباس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی کھیل رہی تھی۔ بازوؤں پہ ہلکا سا کام اور فراغی اس کے ہاتھوں کی لطافت کو نکھار رہا تھا، جبکہ گھیر دار پلازو اس کے ہلکی سی حرکت پہ دھیمی انداز میں لہراتا اس کے وجود کے گرد ایک حسین حصار بنا رہا تھا، وہ حصار جو یشب شاہ کو جکڑ کر لے گیا۔ وہ یک ٹک
اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر رہ گیا جو اپنے بازوؤں کے پیچھے کی جانب مڑے نہ جانے کس چیز سے الجھ رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے وجود سے الگ ہوتا زمین پہ گرا اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ یشب شاہ نے ہوش میں آتے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جو اپنی ہی مصیبت میں الجھی تھی بے ساختہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم ڈرا دیا مجھے، سنجیدگی سے بولتے وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ اس کے سنجیدگی بھرے لہجے پہ 2 پل کے لیے ٹھٹکا ضرور تھا مگر چاہ کر بھی وجہ نہ پوچھ سکا۔ کچھ نہیں، یہاں کوئی ملازمہ ہے تو اسے بھیجنا ورنہ ایشل وغیرہ کو بھیج دو۔ آئی نور کی نگاہیں اب بھی زمین کی جانب تھی جبکہ ہاتھ کمر پہ کچھ کارکردگی کے کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ نہ چاہ کر بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ جانتا تھا مقابل کسی مصیبت میں ہے۔ ہاں ہے کام، میرے ٹسل ٹوٹ گئے ہیں اور ڈوریاں کھل گئی ہیں، باندھ دو گے؟ اپنے ہاتھوں کو تھکتے دیکھ وہ گہری سانس بھرنے ہی والی تھی جب یشب شاہ کی پیشکش پہ دانت پیستے ہوئے اپنی پریشانی اس کو بتاتی آخر میں سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔ یشب شاہ بے ساختہ بکھلایا۔ اس کے یوں گڑبڑانے پہ وہ اپنے سر کو تعصب سے جھٹکتی دوبارہ سے اپنی ڈوریاں باندھنے کی کوشش کرنے لگی جب اگلے ہی لمحے اسے لاؤنج میں کافی زیادہ مردوں کی بولنے کی آوازیں ایک ساتھ آنے لگیں۔ وہ سب ان کے فیملی ممبرز تھے جنہیں الماس شاہ اندر لاتے لاؤنج میں بٹھا چکا تھا۔ یشب شاہ کے دماغ کی رگیں بھڑکی۔ وہ مردوں کو اندر لے آئے تھے چاہے وہ گھر کے ہی مرد تھے مگر یہاں لڑکیاں تھیں۔ اگر لڑکیاں نہیں تھیں تو آئی نور تو تھی نا۔ وہ کیسے اس حالت میں ان سب مردوں کے سامنے گزر کر جاتی؟ وہ بے ساختہ اندر کی جانب متوجہ ہوتا اوپن سکائی کا دروازہ بند کر گیا۔ اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی تھی آپ؟ وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ نہ دبا سکا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ آئی نور نے ماتھے پہ بل ڈالے سختی سے پوچھا۔ میں نے کہا آپ اپنے کمرے سے کیوں نکلی تھی جب آپ کی حالت اس لائق نہیں تھی کہ آپ کسی کو فیس کر سکیں؟ یشب شاہ کا لہجہ غراہٹ نما تھا۔ آئی نور حیرت سے اس شخص کا بدلتا رویہ دیکھ رہی تھی۔ یشب شاہ یہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اسی کے لہجے میں بولی جب وہ اس کی انگلی کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر نیچے کر گیا۔ ڈیم، وہ سب مرد باہر بیٹھ چکے ہیں۔ آپ کے چاچو ان مردوں کو لا کر باہر بٹھا چکے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور دیکھتے جائیں ہمارے گھر میں جوان ہوئے شو پیس۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لفظوں پہ دھیان نہ دے سکا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ فی الحال دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہاں سے آئی نور جائے گی کیسے؟ تو میں کیا مردوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں یا میں نے اپنی زندگی میں کبھی مرد نہیں دیکھے؟ کئی سال مردوں کے ساتھ بڑھتی آئی ہوں، اس لیے تم میری فکر چھوڑو۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنی انگلی چھڑوا کر بولتی بے دھیانی میں نیچے جھکتی اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ وہ ابھی ہلکا سا جھکی ہی تھی جب اس کی برہنہ پشت یشب شاہ کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ بے ساختہ وہ اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ کیا بدتمیزی! ابھی وہ غصے سے کچھ بولتی جب وہ اگلے ہی پل اس کا بازو موڑ کر اپنے بالکل قریب کرتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ ہمت بھی کیسے کی ایسا بیہودہ اور گھٹیا لباس پہننے کی جو میری آنکھوں کو آپ کی کمر پہ بنے اس کالے تل تک رسائی دے گیا؟ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح انڈیلتا وہ آئی نور شاہ کی سانسیں روک گیا۔ بے ساختہ اسے اپنی برہنہ پشت یاد آئی۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس قدر شوق سے یہ ڈریس لیا تھا اور اب اتنا ہی سب خراب ہو گیا تھا۔ شاہ، شاہ! اب کی بار اس کی آواز مارے شرمندگی کے اندر ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی۔
ऋषभ शाह ने उसकी कलाई को छोड़ते नीचे झुकते दुपट्टा उठाया। मगर ये क्या? दुपट्टा देखते उसका दिल चाहा बनाने वाले को शूट कर दे या फिर खरीदने वाले के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दे। इस कदर बारीक दुपट्टा था कि वो उसके जिस्म का एक बाल भी नहीं ढक सकता था। क्या सोच कर ये बेहुदा कपड़े खरीदे थे आपने? दुपट्टा उसके सामने लहरा कर पूछता। वो अपने माथे को 2 उंगलियों से मसल कर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं। उसकी जानिब से खामोशी महसूस करते वो धाड़ा था। वो नहीं रोक पाया था खुद को। उसका गुस्सा उसके बस से बाहर हुआ था। वो जिसने आज तक उसे सही से बुलाया नहीं था, आज उस पर धार रहा था। अगले ही पल आइनोर शाह उसके गाल पे थप्पड़ मारती उसकी आंखें हैरत से खुलवा गई। वो बेयकीनी से अपने गाल पे हाथ रखे उसकी जानिब देख रहा था, जो वो अपनी आंखों में आंसू भरे अपने हाथों को देख रही थी। आपने मुझे थप्पड़ मारा? वो हनूज बेयकीन था। आइनोर ऐसा कर सकती है, उसे उम्मीद नहीं थी। तुम भी तो चीख रहे थे मुझ पर। क्यों चीख रहे थे? वो उसके कॉलर को मुट्ठियों में दबोच कर पूछती। उसके चेहरे पे गुर आई। ऋषभ के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो लड़की उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी कि हवा का गुजर भी मुश्किल से हो रहा था, मगर इस वक्त वो बिखरी हुई इस पार से कतई अनजान थी। मैं आपकी घटिया ड्रेसिंग। वो कुछ कहने ही वाला था जब वो उसके सीने पे थप्पड़ मारती 2 कदम पीछे की जानिब ले गई। ऋषभ शाह भी साख्ता पीछे हुआ। अपनी ड्रेसिंग देखी है तुमने? सारा सीना नजर आ रहा है। और वो उसको आईना दिखाने वाली थी जब ऋषभ शाह के सुर्ख चेहरे को देखती लब दबा गई। आईना मुझ पर चीखना मत, समझे? उसके करीब आती उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली। उसका लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। ऋषभ शाह बिना जवाब दिए अपना फ़ोन निकाल कर हसाम शाह को कॉल मिलाने लगा। उसका इरादा पनाह को यहाँ बुलाने का था, क्योंकि एशल तो इस वक्त रिहान शाह के साथ थी और मुलाजमा के सामने वो आए नूर को इस हालत में नहीं ला सकता था। किसको कॉल कर रहे हो? आइनूर को लगा वो उसकी शिकायत लगाने के लिए किसी को कॉल मिला रहा है। जब ही उसके हाथ से फ़ोन खींच गई। मेरा फ़ोन वापस करे। वो बेहद सपाट लहजे में बोलता अपनी निगाहें फ़ोन पे टिका गया। ज़्यादा ज़ोर से लग गया था क्या? अपने हाथों की उंगलियों को उसके दिलकश बेड़ वाले गाल पे सहलाकर बोलती वो उसको साकित कर गई। ऋषभ शाह को लगा वो अब सांस नहीं ले सकेगा। जहाँ उसने थप्पड़ मारा था, अब वहीं उन उंगलियों का लम्स छोड़ती वो उसको साकित तो जामिद कर गई थी। जानते हो, अगर मैं तुम पर हलाल होती तो तुम क्या कहते मुझसे? जानबूझकर मासूमियत भरे तासर अपने चेहरे पे सजाए वो अपनी निगाहें उसके चेहरे पे गाड़ते हुए पूछने लगी। क्या? ऋषभ शाह के लबों से बेसाख्ता निकला था। वो नहीं सोच सकता था कि उससे पूछे वो उस पर हलाल क्यों होगी। ना ही उसके जहन में ये बात आई थी कि वो कैसे उस पर हलाल हो सकती है। महज दिल बेचैन हुआ था कि आखिर वो क्या कहने वाली थी।
ऋषभ शाह ने भी साख्ता पीछे होते इस बला से अपनी जान छुड़वानी चाहिए। उसे भी साख्ता वो शेर याद आया था जो उसने हसाम के मुंह से अक्सर सुन रखा था। खुदा महफूज रखे तुम्हें इन तीन बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। अरे उसके साथ भी यही सीन था। वो उस निकाह के इवेंट के लिए नहीं बल्कि उसके दिल की दुनिया उजाड़ने के लिए तैयार हुई थी। घूर क्या रहे हो ऐसे? कभी हसीन लड़की नहीं देखी क्या? उसको अपनी जानिब तकता पाकर वो माथे पे बल डाले मसनूई गुस्से से पूछने लगी। ऋषभ शाह ने बेसाख्ता बुखलाते हुए अपनी नजरें चुराई। आपका क्या इलाज है? वो बेसाख्ता पूछ बैठा। क्या मतलब, मेरा मैं पागल लगती हूँ? उसके लहजे में आपकी बार हल्की सी सख्ती डाल रहे। यार प्लीज़। ऋषभ शाह ने बेसाख्ता अपने बाल नोचे। उसका पहली दफ़ा किसी लड़की से पाला पड़ा था और वो एक ही दफ़ा में थप्पड़, मरहम, तारीफ, ब्लश, गुस्सा, प्यार, इनके हर तरह के जज्बे से आशना हो चुका था। वह हैरान था। उसके कज़न निकाह फाइट होने के बाद इतने चिल कैसे थे? वो तो एक लड़की के साथ 10 मिनट बात करने पे ही डिप्रेस्ड हो गया था। पनाह यहाँ आएगी, उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लीजिएगा। और ब्रह मेहरबानी, आज के बाद अगर ऐसा लिबास से भी तन करें तो अपनी आवाज़ को धीमा रखें ताकि मुझ तक ना पहुंच सके। मैं दोबारा आपको बर्दाश्त करने की सिकत नहीं रखता। अपने हिलते दिमाग को नज़रअंदाज करते वो उसके हाथ से फ़ोन नरमी से पकड़कर हसाम शाह को मैसेज करता ओपन स्काई से बाहर निकल गया। आइनूर को जवाब देने का मौका भी ना मिल सका। वो दिल ही दिल में उसे कोसती दरवाजे को ठोकर मार गई। उसे लगा था कि वो जा चुका होगा मगर वो वहीं खड़ा पनाह का इंतज़ार कर रहा था। मर्द एक दो ही थे वहाँ जिन्हें अब निकालना हसाम शाह का काम था, क्योंकि वो जानता था वो पनाह को ऐसे ही तो उनके दरमियान से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। जब भी दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा होता वो अपने शेर के मैसेज का इंतज़ार करने लगा जो टाइपिंग करता उसे मसवत जवाब दे रहा था।
آج کی ایپیسوڈ بھی لانگ ہی ہے. آپ لوگوں کو یہ پڑھتے ہوئے شارٹ لگتی ہے تو کبھی لکھ کر دیکھیں تو پتہ چلے کتنا ٹائم لیتا ہے ٹائپنگ. جو لوگ یشب کا سین مانگ رہے تھے ان کو مل چکا ہے نا یشب کا سین. اب ان سب نے بھی ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. سب کا رسپانس چاہیے مجھے. کس کس کو لگتا ہے ویسے بہروز شاہ کا نکاح ریحان شاہ سے ہو جائے گا؟ سب کامنٹس پر ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 350 لائکس اور 150 کامنٹس ڈن کریں. پھر نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ لانگ ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے یہ ٹارگیٹ ڈن کر دیا تو آپ اسے شیئر بھی لازمی کریں. خیر بائے بائے. اللہ حافظ. ہیو اے گڈ ٹائم.